even more important than democracy and dictatorship. Exactly. ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، اس کے نیچے نظام دنیا میں عدل اور انصاف دینے والا یہ سسٹم ہے. بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہم نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی آئے یا ڈکٹیٹرشپ آئے، کیونکہ انصاف دینے کا جو نظام قائم ہے وہ ظلم اور کفر پر قائم ہے. اور سب سے بڑے اس کفر جہاں ایسے ایسے ارب پتی کروڑ پتی وکیل موجود ہیں جو اس لیے کروڑ پتی ہے کہ قاتلوں ڈاکوؤں چوروں اور زانیوں کو پیسے لے کے یہ جانتے بوجھتے کہ یہ قاتل ہیں اور ڈاکو ہیں، ان کو بری کرا کے نکال کے لے جاتے ہیں. کسی بڑے ہم نے کئی وکیلوں سے پوچھا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ شخص قاتل ہے، اس نے 20 آدمی قتل کیے ہیں، اس نے کروڑوں روپے امت مسلمہ کے کھائے ہیں، آپ اس کے وکیل بنے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم اپنے دل کو بیچ میں نہیں آنے دیتے، ہم فیس لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ ہے. لہذا تصور سے باہر ہے کہ میں یہ جانتا ہوں اچھے طریقے سے کہ یہ شخص قاتل ہے، 20 عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا ذبح کیا ہے اس نے سب کو، اور میں اس کو وکیل بن کر اس کو بری کرا لوں صرف اس لیے کہ ٹیکنیکل ہچ کے اوپر آرگومنٹ پہ، دلیل پہ جھوٹ بول کے، مکر کر کے، فراڈ کر کے. ان للہ و انا، کیا یہ نظام کسی طرح بھی انسانیت کے قریب بھی ہو سکتا ہے؟ لیٹ الون شریعت. Not at all. اور this is the system that we have today in Pakistan. کوئی بیسس ہی نہیں ہے. یعنی بہت کم لائر آپ کو ایسے ملیں گے. علامہ اقبال بھی وکیل تھے، قائد اعظم بھی وکیل تھے. آج بھی ہم جانتے ہیں ایسے وکیل اس سسٹم میں موجود ہیں جو صرف بے گناہوں کے اور معصوم لوگوں کے کیسز لیتے ہیں، ان کے کیس لیتے ہیں جو خود کوئی اور ان کا کیس لینے پہ تیار نہیں ہے، اور بالکل ان کو صرف اس لیے کیس لیتے ہیں کہ ظلم کے معاشرے میں ان کو کسی طرح انصاف دلوانے کی کوشش کر سکے. اللہ کے ولی وکیلوں میں آج بھی ہے. علامہ اقبال بھی ایسے وکیل تھے، اور جب اقبال کا 3 کیس لے لیا، اپنا گزارا ہو جائے گا، دیکھا کہ حلال کیس ہے، جائز کیس ہے، اچھے جو واقعی کسی پر ظلم ہوا ہے اس کے کیس لے لیے، اور تیسرے کے بعد چوتھا کیس نہیں لیا کہ اب میرا گزارا اس فیس سے ہو جانا ہے. ایسے درویش وکیل بھی بستے ہیں. مگر میجورٹی کا حال پریکٹیکلی یہی ہے کہ وہ یہ پوچھتے نہیں ہیں حرام اور حلال کہ یہ کیس کس قسم کا ہے. اور اس قانون میں جو غریز بنا کے گیا، اس سسٹم میں جو سیشن کورٹ ہائی کورٹ کا بنایا ہوا ہے، پروٹوکول ججز کا دیکھیے، توبہ استغفار، نعوذ باللہ، لٹرلی نعوذ باللہ لگتا ہے جسے خدا چل کے جا رہا ہے. توہین عدالت بھی ہو جائے گی، پروٹوکول بھی ایسے ہی ہوگا، اور سارا سلسلہ ہے. اور فیصلے کس پر کر رہے ہیں؟ کفر پہ. بری کس کو کر رہے ہیں؟ قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو. اس لیے کہ ان کا وکیل تگڑا ہے، اس لیے کہ اس نے ذرا ٹیکنیکل ہچ لگا کے، ٹیکنیکلٹیز لگا کے، اور ٹیکنیکل پوائنٹ لگا کے کہ جی ایف آئی آر دیر سے کٹی تھی اور اس آدمی کا نام دیر سے آیا تھا، اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قاتل اور ڈاکو اور چور ہے. اور پھر ان جج، سپریم کورٹ کے جج کا تو ایک واقعہ ہم نے آپ کو سنایا، کئی ججز سے ہماری باتیں ہوئی ہیں، اور سب گلٹ میں، جس میں ذرا سا بھی موجود ہے وہ گلٹ میں کہ ہم نے یہاں غلط فیصلے کیے، یہاں کے پریشر تھا، پولیٹیکل پریشر تھا، گورنمنٹ نے ہم سے کہا تھا، پریزیڈنٹ نے کہا تھا، پرائم منسٹر نے کہا تھا، ہم نے فیصلے کر دیے. اب رب کے آگے جا کے وہ کیا فیصلے کریں؟ آئے دیکھیں، بتائیں شریعت میں حال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جج 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جج وہ ہوں گے کہ جو انصاف کے مطابق علم رکھتے ہوں گے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ جنتی ہیں. ایک جج وہ ہوں گے جو علم رکھتے ہوں گے لیکن پھر بھی غلط فیصلے کریں گے، یہ جہنمی ہے. اور تیسرے وہ ہیں جو علم نہ رکھتے ہوں گے اور پھر غلط فیصلے کریں گے، یہ بھی جہنمی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہا کہ آپ جج بن جائیے. حضرت عمر کے بیٹے کانپ گئے، کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں جج نہیں بننا چاہتا، مجھے نہ بنائیے. حضرت عثمان نے کہا کیوں؟ تمہارے والد تو جج تھے. کہتے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی جس کا مفہوم ہے کہ جو عادل جج ہوگا، جو انصاف سے فیصلے کرنے والا جج ہوگا، وہ بھی صرف یہ امید رکھے گا اللہ کے آگے کہ میری بچت ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جس جج نے غلط فیصلے کیے اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اتنی بڑی رسپانسبلٹی کسی انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنا، اس کے حقوق دلوانا، یہ دیکھنا کہ کوئی میرے ہاتھوں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. جج کی جو رسپانسبلٹی ہے اللہ کے آگے جو اس نے جواب دینا ہے، حضرت ابن عمر کانپ کے رہ گئے. اس کا برڈن ہی نہیں آپ لے سکتے، اس کا برڈن نہیں اٹھا سکتا کوئی. یہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے جج بننے کے لیے، کس طرح پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے کریئر کو. ٹرو کہ جی میں جج بن جاؤں تو بڑی بات ہے. ان سے یہ پوچھو کل جب تمہیں جج کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر انسان کو ذرا سی بھی لحاظ ہونا، لٹرلی یقین کریں اس کفر کے نظام میں جتنے ظلم ہو کے اوپر پہنچتے ہیں، ان ججوں کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے آگے جواب نہیں دے سکیں گے. سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے. Entire system is based on fraud and lies, and جھوٹ and deception, and مکر and فریب, and خیانت and رشوت. بڑے سے بڑا کوئی کیس، حلال جائز کیس بھی ہو، رشوت کے بغیر اپنا کیس لگوا سکتے ہیں، نہ فائل نکلوا سکتے ہیں، نہ کاپی کروا سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اینالسٹ کی، انڈیپینڈنٹ کی. پاکستان کی جوڈیشری کے جو دفتری نظام ہے، دیٹ از دا موسٹ کرپٹ ان دا ورلڈ. اب مجھے بتائیں ہم اس سسٹم کو چلائیں یا ریپلیس کریں؟ obviously replace. مطلب ریفارمز کی بھی کوئی بات نہیں ہے. ریفارم کی تو سوال ہی نہیں ہے. ریفارم کس کو کریں گے؟ آپ انگریز کا قانون ریفارم کریں گے؟
इस जुडिशियल इस सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, चोरों को रिफॉर्म करेंगे। आइए अब आपको बताएं खिलाफत रास्ता में क्या होता था, सिर्फ इसकी झलक आपको बताते हैं, एंड यू विल बी स्टन्ड एंड सरप्राइज। देखिए इतना बड़ा निजाम कि जो चीन से लेकर प्रैक्टिकली यूरोप तक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कायम हो चुका था, वो निजाम इतना इंसाफ और अदल पर मबनी था। उसकी अगर हम तस्वीर अब आपको दिखाना शुरू करें तो यू विल बी स्टन्ड एंड सरप्राइज। पूरी दुनिया में उससे बेहतर जुडिशियल सिस्टम आज तक नहीं बना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत अबू बकर के दौर में काजी था, जज था, एक एक महीना गुजर जाता था, मेरे पास केस नहीं आते थे।